ٹیکسٹائل انڈسٹری ہر بجٹ کا فوکس ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جو بجٹس آئے ہیں وہ پالیسی انکنسسٹنسیز اور فریکوینٹ پالیسی ریورسلز کا شکار ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے joining us today in the studio is Mr. Asif Inam, former chairman of APMA. Thank you so much for joining us today. شروع کرتے ہیں اب پچھلے سال کے جو بجٹ سے، تو پچھلے سال کا جو بجٹ ہے آپ اس کو پہلے ریٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیے پچھلے سال کا جو بجٹ تھا اس میں ایک بہت بڑی انوملی کریٹ ہو گئی تھی، وہ یہ کہ جو امپورٹڈ جو پروڈکٹس ہیں ان تمام کو جو ہے انڈر EFS جو ہے وہ سیل ٹیکس فری ڈکلیئر کر دیا۔ امپورٹ فری تو پہلے مطلب ڈیوٹی فری تو پہلے ہی ہوتی تھیں، لوکل بھی جو ہے وہ سیل ٹیکس فری تھیں، تو آپ نے لوکل پہ جو ہے وہ سیل ٹیکس لگا دیا اور امپورٹ پہ جو ہے وہ سیل ٹیکس ختم کر دیا۔ اس کی وجہ سے دو فیکٹر ہوئے، ایک تو تقریباً 60% بائرز ہیں جو جینون ہیں، تو ان کو سیل ٹیکس کے بغیر اگر مال مل رہا ہو تو ان کی پریفرنس امپورٹ ہو گئی، وچ از دی ٹوٹلی ایبسرڈ پالیسی ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ، کہ آپ ڈومیسٹک انڈسٹری بند کر کے آپ امپورٹ کو کنسیشنز دے رہے ہیں۔ دوسرے اس میں پھر انسکروپولس ایلیمنٹ بھی آ گئے جنہوں نے فائن کاؤنٹ اور یہ سب منگا کے چوری شروع کر دی۔ سڈنلی فائن کاؤنٹ کی جو امپورٹ ہے وہ 10 ٹائمز بڑھ گئی، تو کون سی پاکستان سے نئی پروڈکٹ بن کے جا رہی ہیں؟ پروڈکٹ تو کچھ بھی نہیں بنی، تو اس کی وجہ سے وہ انہوں نے ڈومیسٹک مارکیٹ کو بہت ڈیمیج کیا۔ تو مگر بہرحال اس میں جو پازیٹیو بات تھی کہ ہم نے بجٹ کے فوراً بعد، اس وقت میں خود چیئرمین تھا، ہم لوگ اورنگزیب صاحب سے ملے تھے، ہمارے آنریبل فائنانس منسٹر، اینڈ ہی ایکنالجڈ اینڈ ہی سیٹ آن دا فلور آف ہاؤس جب بجٹ پاس نہیں ہوا تھا کہ یہ انوملی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ یہ انوملی انہوں نے پرپوز کی تھی، پھر پتہ نہیں نامعلوم وجوہات کی بنا پہ یہ نہیں ہوا، اینڈ انفارچونیٹلی اس کے بعد آج 11 مہینے ہو گئے ہیں، اشتہار بھی دے رہے ہیں اور اس کے اکنامک ڈیمیج بھی سامنے آنا، جو اگر آپ اپریل کی ایکسپورٹ دیکھیں گی جو نیٹ ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، وہ 1.2 بلین جو ہے وہ ہیڈ لائن ہے، 1.21 یا 24، اور جو تقریباً $490 ملین کی امپورٹ ہے۔ تو جب آپ اس کو کلب کریں گی تو یہ تو $790 ملین کی نیٹ ایکسپورٹ رہ گئی، جو آئی تھنک سو ون آف دی کووڈ لوز یا شاید اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اس پالیسی کے یہ افیکٹس آنے شروع ہو گئے کہ جی ڈومیسٹک انڈسٹری بند ہوتی چلی جا رہی ہے، 100 مل بند ہو گئے۔ اس کی وجہ سے جو اب ایک مسئلہ آئے گا کہ جی کاٹن یان ہی نہیں بنے گا تو کاٹن کس کو چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، کاٹن کی کنزمپشن از ان اسپننگ مل، اسپننگ مل پھر دھاگا بناتی ہے۔ اف یو امپورٹ دھاگا اینڈ ناؤ بگ نمبر ہیز سڈنلی ایمرج ان ویونگ، وہ بھی کپڑا منگا رہے ہیں کیونکہ جو سیم آربیٹراج ہے وہ ویونگ میں چلا جائے گا، پھر وہ فنش فیبرک میں چلا جائے گا ایز پریڈکٹڈ۔ تو اب اس کے بعد ڈومیسٹک رہ کیا جائے گا؟ صرف کپڑا منگا کے 2 سلائیاں مار کے بھیجنا، اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن تو نہیں ہوگی کہ آپ $5 کا کپڑا منگا کے $5 30-40 کے ایکویلنٹ جو ہے وہ بھیج دیں۔ تو ملک کو ویلیو ایڈیشن وائز بھی بہت جو چین کا نقصان ہوا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کاٹن کا باہر ہی نہیں ہوگا، تو ڈومیسٹک کاٹن پلس وی ایکسپیکٹ کہ جی ہم امریکہ سے کنسیشنز لینے کے لیے ہم ان سے کاٹن کی کمٹمنٹس کریں گے۔ میں تو خیال ہے کہ وی کانٹ ایون بائی ہاف آف واٹ وی ہیو باٹ لاسٹ ایئر۔ لاسٹ ایئر ایک اور چیز بھی تھی کہ وی ہیڈ اے ویری بیڈ کراپ، تو ہماری ضرورت تھی لینا، تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے 70 اور 75 سینٹ کی 80 سینٹ کی روئی چھوڑ کے $1.5 کا یان لے لیا، تو وہ ہمارا ڈبل لاس ہوا۔ امپورٹ تو ہونی تھی، پارٹ آف اٹ واز بیکاز آف دا کراپ، تو اور دوسرے یہ کہ اب اس سال اگر کراپ ٹھیک بھی ہوتی ہے تو جو کنزمپشن جو ہماری پیک پہنچی تھی وہ 2022 میں پہنچی تھی، دیٹ واز اباؤٹ 18 ملین بیلز پلس لوکل، تو اب تو میرے خیال میں 20-21 بھی نہیں رہ گئی، تو اگر 20 میں کوئی 70-80 کی بھی کراپ ہوتی ہے تو 30-40 چاہیے امپورٹ کرنے، اس کے بدلے دھاگا آ جائے گا تو اٹس آل گیم اوور۔ تو آپ ناظرین کو ایکچولی بتا سکتے ہیں، کیونکہ کرٹکس کا یہ الزام ہے کہ اٹس ناٹ سچ اے بیڈ تھنگ اگر ہم یہ جو ڈاؤن اسٹریم پروڈکٹس ہیں وہ امپورٹ کریں، وی شوڈ بی فوکسنگ مور آن ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس، تو یہ جو لاجک ہے کہ دس اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ نہیں، ہم تو خود کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ اوکے، واٹ وی وانٹ از اے لیول پلینگ فیلڈ۔ اگر آپ جب ڈومیسٹک انڈسٹری سے آپ مال لے رہے ہیں اور آپ کو سیل ٹیکس دے کے ریفنڈ لینا ہے تو امپورٹ میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمارا اس میں کوئی یہ اعتراض نہیں ہے کہ جی ان کو منگانے سے محروم کیا جائے یا ان کو، ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کہا تھا کہ اگر ہم سے باہر سے سیل ٹیکس فری منگا رہے ہیں تو جو پروڈکٹ ہم سے لیں انڈائریکٹ ایکسپورٹ کے لیے وہ سیل ٹیکس فری لیں جو بجٹ سے پہلے تھا۔ دوسرا جو یہ ہے کہ اگر ہم پہ 18% لگ گیا تو وہ اکراس دا بورڈ امپورٹ پہ بھی لگا ہوتا تاکہ دونوں چیزیں برے بیلنس رہتی نا۔ جی، تھینک یو فار کلیئرفائنگ دیٹ۔
تو آبویسلی یہ آپ بات کرتے تھے پچھلے سال کے بجٹ میں، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلے جو لیٹس سے 3 سال کے بجٹ سے، پچھلے 5 سال کے بجٹ سے، ایک الزام یہ ہے کہ دا بجٹس آر پاسڈ ان پاکستان آر آلویز ویری انکنسسٹنٹ. تو آپ اس کنسسٹنسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے ایگزامپلز دے سکتے ہیں اس کے بارے میں. چیزیں تو آپ لانگ ٹرم بنانے کی کوشش کریں، جیسے کاٹن کی لانگ ٹرم پالیسی ہے، جی اس میں تو میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کے لانگ ٹرم انیشیٹو جو بھی مطلب اداروں کے ساتھ مل کے وہ بہت پازیٹیو ہیں. اور کاٹن پالیسی بھی فائنل ہوئی ہے، جس کا پہلے آپ نے دیکھا کہ سیڈ کی امپورٹس کا جو الاؤ کیا آفٹر 50 ایئرس، وہ ایک بہت بڑا پارٹ ہوگا. اچھا یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ کاٹن آپ مزید بات کر سکتے ہیں، ناظرین کو بتا سکتے ہیں وائی از اٹ پازیٹیو؟ جی اٹس اے پازیٹیو اس لیے کہ جو آپ کا جرم پلازم وغیرہ ہے اور جو آپ ریسرچ ہوئے ہوئے سیڈ لا کے آپ ٹرائی کر لیں اور ان کی آپ ڈائریکٹ ریسرچ جو ہے وہ آپ شارٹ کٹ کر لیں گے. اس کے اندر آپ کو صرف لوکل انوائرمنٹ اور وہ دیکھنا ہوگا نا ان کی گروتھ کیسی ہے. تو وہ سیڈ تو تیار ہیں، دنیا میں کاشت کر رہے ہیں، تو سملر کلائمیٹ کے لا کے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں اڈاپٹ کس طرح ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں کے پیسٹیسائڈ جو پیسٹ ہیں وہ ان کو، اور یا جو وائرسز ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں، یا اس میں اگر تھوڑی بہت جین مینیپولیشن وغیرہ کرنی ہو تو دیٹس مچ ایزیئر، یا اس کی بریڈنگ کا ایک بیس پورا چینج ہو جائے گا. جی تو آپ بات کر رہے تھے کہ دیز آر ون آف دی پازیٹیو پالیسیز. اس کے علاوہ یہ ہے، پلس اس کے علاوہ لانگ ٹرم پالیسیز بھی دی ہیں کہ جی ایگریکلچر کی تو وہ تو ایز اے ہول ہی ہے کہ جو بھی ہے ایگریکلچر لینڈ کی ٹورڈز اینی ادر یوز جو ہے وہ کنورژن ہم بند کریں. ملینز آف ایکرز جو ہے وہ اس میں چلا گیا. تو دوسرا جو ہے وہ ڈیمز تو اپنی جگہ بن ہی رہے ہیں انشاءاللہ. تو واٹر کی جو اویلیبلٹی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، مگر اس کے اسٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے جو اس میں ہکپس آتی ہیں کہ وین اٹ از ریکوائرڈ از ناٹ اویلیبل، وہ ملٹیپل ڈیمز ہمیں بنانے پڑیں گے، تب جا کے ہماری سسٹینیبلٹی اس میں بڑھ جائے گی. بات کرنی تھی زیرو ریٹنگ اسکیم کے حوالے سے. تو وہ 2016 میں انٹروڈیوس ہوا تھا، لیکن 2019 میں آئی تھنک اٹ واز ریمووڈ. تو آپ پہلے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ زیرو ریٹنگ اسکیم کا مطلب کیا تھا، یہ کیا ہے، اور جب یہ ریموو ہوا تھا کیا اس کا کوئی نقصان تھا؟ جی دیکھیے زیرو ریٹڈ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی ٹیکسٹائل کا چونکہ میجر پورشن جو ہے وہ ایکسپورٹ میں رہتا ہے. جی تو اینڈ آف دا ڈے تقریباً جب ہم نے یہ 2003 میں اسٹڈی بنی تھی کہ دنیا کے میرے خیال میں کئی آڈیٹرز اور ان سب کو لے کے تھی، خیال میں فرگوسن کی اسٹڈی تھی، انہیں بتایا تھا کہ ایف بی آر جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ ریفنڈ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ زیرو ریٹنگ آئی اور اس کے بعد ٹیکسٹائل نے بہت اچھا فلورش کیا. دیکھیے فلورشنگ دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسکروپلس ایلیمنٹ جو سر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلورش کر رہے ہیں، ایک یہ کہ لانگ ٹرم سسٹینیبل کہ جو انڈسٹری جاب امپلائمنٹ اور اس کی سسٹینیبلٹی ہو. تو وہ شارٹ ٹرم سب فلٹر ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس پہ سیل ٹیکس لگا. دیکھیے جو ٹیکسٹائل کے ساتھ ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بینگ ایکسپورٹ اس کی سیل ایکسپوزڈ ہوتی ہے. مطلب اگر $10 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو 10 بلین کے روپے بنا کے آپ اس کی سیلز فگر دیکھ لیتے ہیں. انفارچونیٹلی ڈومیسٹک میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی سیل ہی نہیں پتہ. اچھا. کیونکہ وہ سیل دکھاتے ہی نہیں نا. اچھا. مطلب اگر کسی نے 100 روپے کی سیل کی، اس نے بکس میں دکھائی 30 روپے، باقی سب وہ جو ہے وہ آف بک سے لا رہا ہے، تو وہ تو APR کو بھی نہیں پتا کہ اس کی سیل کتنی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ جو بھی اب اسکیمیں بنیں وہ اس طرح بنیں کہ مطلب حل تو یہ ہے کہ کیسے کوئی شخص 100 روپے سیل کر کے جو ہے وہ، مطلب میں اتنا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ نان فائلر تھے اور ان کی کمپنیز نے اور ٹیکس میں وہ اتنے سے تھے اور پتہ چلا تھا کہ جی اتنے کروڑ میں کیترینہ کیف کو لے لیا، اس کو لے لیا، ماڈلز کے اوپر ہی اتنے خرچ ہوئے تھے شاید جتنے ان کی مطلب گراس وہ نہیں تھی سیلز. اچھا. تو یہاں کوئی پش بیک نہیں تھا؟ وہ ہوا پھر مطلب وہ پھر ظاہری بات ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کورس ہوتا ہے، لوگوں پہ چھاپے بھی پڑے، یہ سب ہوا. پر سو اس سال جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ٹاپ 3 ڈیمانڈز کیا ہیں اس ایکسپیکٹڈ بجٹ میں؟ دیکھیے سب سے بڑا تو EFS لیول پلینگ فیلڈ ہے. جی. اگر EFS لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈومیسٹک تو ختم ہی ہو جائے گی، تو اس کو پھر ڈیمانڈ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جو پازیٹیو ہوئے ہیں گزشتہ سال میں، ون شوڈ اپریشیٹ دیٹ، یہ 46 روپے کی جو بجلی تھی آج 30 روپے ہو گئی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی انڈسٹری آپ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہے ہیں اور ایک طرف آپ کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے، تو گورنمنٹ کا یہ پازیٹیو جو ایکشنز ہیں یہ پھر سسٹینیبل نہیں رہیں گے. تو بیسیکلی جتنی بھی میں نے ابھی تک ان کی پریزنٹیشنز دیکھی ہیں جس میں یہ 30 روپے لے آئے اور مزید 1-2 روپے کم ہونے کا چانس ہے، وہ بیس ہے فرام شفٹنگ ٹو گیس اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس میں انفارچونیٹلی انڈسٹریل گروتھ نہیں نظر آ رہی. اچھا. تو جب تک انڈسٹریل گروتھ آپ کی ہر سیکٹر میں نہیں ہوگی، اس سے اتنا
مطلب اتنی کم ہماری ڈومیسٹک بجلی کی کنزمپشن ہے اس کو ڈبل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو بٹ یو نیڈ اے ویری ڈائنامک اینڈ سچ پالیسیز. اوکے. وہ اب فزیکلی یا کسی اور طریقے سے یہ نہیں کر پا رہے. تو خالی فزیکل نہیں ہے, اس کے اندر بہت سارے انوائرمنٹ ہیں جو وہ چینج کر سکتے ہیں. جیسے ایک لاسٹ جو ہمارے گوہر اعجاز صاحب بنے جی کامرس منسٹر بھی, وہ گئے تھے چائنا, تو انہوں نے بتایا کہ چائنیز جو ہے دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان انویسٹنگ ان کراچی. ٹھیک ہے. اور کراچی میں جو آپ دیکھیں کہ جو جتنے انہوں نے انویسٹمنٹ فورن ہوئے ہیں, چاہے ویتنام میں ہو, وہ سب ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہوئے ہیں. اچھا. ای پی زیڈ ہمارے پاس چل رہا ہے. واٹ وی نیڈ 20,000 ایکر ای پی سی, جس میں میگا کارپوریشنز آ جائیں. انہوں نے پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, صرف لیبر لینی ہے اور اگر کوئی ڈومیسٹک بجلی وغیرہ یہ سب چیزیں لینی ہیں انپٹ. اس کے علاوہ انہوں نے سارا ایکسپورٹ کرنا ہے. اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیوں کر رہے ہیں. وی آر انوینٹنگ اے ویل کہ جی ایس آئی زی اینڈ دس اینڈ اس کے ماڈل کر رہے ہیں. ایک کامیاب ماڈل ایکسپورٹ کا موجود ہے, اس کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ پورے ملک کو ای پی زیڈ بناتے ہیں کبھی کہ جی وہ ای ایف ایس لے آؤ, یہ لے آؤ. اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے میرے 95% ایکسپورٹ ہے, اس فیکٹری شوڈ ہیو بین ان ای پی سی, وائی از ان پاکستان. That's actually a great lead to the next question, which is آپ EPZ کا can you explain what the EPZ is to an SIZ ہے اسپیشل اکنامک زون. دیکھیے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ ان کو ایک ٹیکس فری ایگزمپشن کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جی ان کو 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے دے دی, یہ دے دی, وہ دے دی. اس کے علاوہ آپ کیا دیں گے؟ جو ایکسپورٹ جو ای پی زیڈ میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باہر کی کمپنی آئی, اس نے $1 بلین انویسٹمنٹ کیا, تو اس کو پتا ہے کہ جی میرے پہ یہ تمام لوکل لاز نہیں لگتے سوائے 2-4 منیمم لاز کے, تو وہی دے آر فری, ان کو ڈائریکٹ اسیس ہوگی. تو یہ تو بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. اور پورٹ قاسم پہ اس میں تقریباً ہمارے پاس 1200 میگا واٹ جو ہے وہ کوئلہ یہ پلانٹس ہیں وہ انڈر یوٹیلائز ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایوری تھنگ از ریڈی, مطلب اسٹکس آر ریڈی, یو جسٹ نیڈ ٹو اگنائٹ اٹ. مگر ابھی اس ڈائریکشن میں کام نہیں ہوا. میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا, آئی تھنک سو کہ اس میں بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. ایس آئی زی ہے, ایس آئی زی کوئی کہتا ہے کہ جی وہ جس کے گھر کے قریب ہے وہ وہاں بنانا چاہتا ہے. اچھا. دیکھیے بنے گا تو پورٹ کے ساتھ ہی. اچھا. either you like it or you don't like it, you waste 10 more years. بننا تو اس کو پورٹ کے ساتھ ہی ہے, جہاں پورٹس ہیں. تو اس وقت سب سے فیزیبل تو یہ اسٹیل مل کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں پہ بنا دیں تو فوراً ہے اس میں ڈاؤن. اس وقت دنیا میں بہت بڑی شفٹنگ ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی فون اسمبلنگ کے پلانٹ لائے گا تو کتنے پروڈکٹ وہ لائے گا, وہ ای ایف ایس میں لائے گا, لے جائے گا. اس سے سب سے آسان ہے کہ وہ ایک بڑا ای پی زیڈ ہو, اور آپ وہاں ڈالر میں زمین کا رینٹ لیتے ہیں اور اس کو رینٹ بیس ماڈل رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ شارٹ سائٹڈ کی وجہ سے یہ اب نہیں, شارٹ سائٹڈ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. پلس یہ کہ اس میں چھوٹا سا انفراسٹرکچر بننا ہوگا. آپ کو کراچی ایئرپورٹ بھی بڑا ڈائنامک, ہم نے اپنے بچپن میں تو 25 ایئر لائنیں اترتے ہوئے دیکھی ہیں, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب ایک یا دو, مطلب آپ بورڈ دیکھیں, آپ کبھی کبھی نظر آتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ریویلیٹائز. آئی تھنک سو کہ جو اسپرٹ آف کراچی ہے that will lead Pakistan. It's not the other way around. Is there any one demand of the IMF that is concerning to the textile industry? جی سب سے بڑا تو ای ایف ایس ہے. ابھی تک انہوں نے آئی ایم ایف پہ ہی رکھا ہوا ہے کہ جی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے ود دی اپ کمنگ کراپ کون اٹھائے گا, کیا ہوگا. جو لوگ بند کر دیں گے ان کا کنسرن بھی نہیں ہے کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اینڈ آئی تھنک سو لاٹ آف پیپل آر اسٹل کنسیڈرنگ ٹو کلوز. اگر آپ پچھلے بجٹس دیکھیں تو واٹ از ون پالیسی دیٹ یو وڈ ریورس اینڈ ہیو اٹ مینٹین ریورس؟ دیکھیے آئیڈیل تو ٹیکسٹائل میں بار بار ہے ایس آر او 1125. جی وہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ناظرین؟ ایس آر او 1125 آیا تھا جس کے تحت 5 جو سیکٹر ہیں ان کو زیرو ریٹ ڈکلیئر کر کے بینگ میجر ایکسپورٹ ان کو جو ہے وہ سارے کو پورا کر دیا تھا, ڈیوٹی فری چین بنا دی. تو دیٹ واز ون آف دا ریزن. اگر آپ دیکھیں ایکسپورٹ میں جو اسپائکس آئی تھیں انہی پیریڈز میں آئی تھیں. دوسرا ایک یہ کووڈ کے بعد جو ٹرف اسکیم آئی تھی اس میں تقریباً $4-5 بلین کا انویسٹمنٹ ہوا جو انفارچونیٹلی سارا ویسٹ ہو گیا. $4 بلین سے اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ $4 بلین کی ایکسپورٹ بڑھیں گی. تو 22 کی ایکسپورٹ ہماری جو ٹیکسٹائل کی تھی وہ 19.5 تھی اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ تقریباً اس وقت $26 بلین کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہونی چاہیے. اگر آپ ٹریجیکٹری کو دیکھ لیں جس پہ وہ چل رہے تھے اور جو ہو رہا تھا,
अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद सारी चीज़ लैंड स्लाइड. अभी तो मेरे ख्याल में हम अगर 800 मिलियन की बात कर रहे हैं तो क्या नेक्स्ट ईयर हम 10-12 बिलियन नेट एक्सपोर्ट. और उस वक्त जो नेट एक्सपोर्ट थी वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट थी. देखिए नेट एक्सपोर्ट हमारे यहाँ इसलिए भी है कि कॉटन चूँकि पूरी फसल नहीं हो रही ना, तो उसकी वजह से कॉटन तो इम्पोर्ट होती है, बट ये यान फैब्रिक ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी. तो जितनी कॉटन की भी उस दफ़ा भी इत्तेफाक से एक फसल ख़राब हुई थी तो सारी दुनिया से आ गई थी. बट ये नेट एक्सपोर्ट का अब जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि जी धागा आके और ये आके, और वो भी धागा जो लोकल इंडस्ट्री का है वो ला के आप डंप करके उसको स्विच कर रहे हैं. अनबिलीवेबल. अगर आप एक लॉन्ग टर्म 5 साल का जब पॉलिसी आपको बनाना होता तो व्हाट एस्पेक्ट्स टेक्सटाइल को इन्वेस्टमेंट में मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सबसे आसान तो EBZ है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए. डोमेस्टिक तो बेचारे जैसे हैं, डोमेस्टिक को तो सिर्फ ये है कि एनर्जी की आपको विजिबिलिटी दें. हर चंद दिन में एनर्जी का जो है वो कोई नया मसला आ जाता है. जितना बिजली में पॉजिटिव हुआ उतना गैस में गलत हो गया. अब गैस का रेट 46 रुपये के करीब हो गया है. अब वो भी नेगोशिएट हो रहा है. स्काईनेनव के गवर्नमेंट ने अभी सुना, संडे को भी मीटिंग हुई थी, 3-4 मिनिस्टर आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने हमारे कंसर्न सुने एंड वी होप अ पॉजिटिव आउटकम आएगा उसका. जी. बट फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं? जी देखिए, जब आप मुझे बताएं कि कन्वर्टेड को कन्वर्ट क्या करें, उन्होंने एग्री किया. अच्छा. बात ये है कि वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है. हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वाई द डिलीवरी इज़ नॉट देयर. वो क्या चीज़ है, क्या रुकावट है, वो खुल के बात भी नहीं होती. खुल के बात क्यों नहीं हो पा रही है? आई डोंट नो, मे बी या तो IMF का है या वो बुरा है या डिफरेंट लॉबीज़ हैं. अच्छा. अब आप ये भी बताएं ना कि जो लोग इसमें हैं, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगी तो इट इज़ अबाउट 20 बिलियन मिसअप्रोप्रिएशन. तो उनका अपना एक क्लाउड हो जाता है कि 9 महीने में मेरे अपने ख्याल में 30-40 बिलियन की तो इसमें सेल टैक्स मिसअप्रोप्रिएशन EFS में हुई है. फैब्रिक की इसके अलावा है तो ये तो वो भी एक क्लाउड है. वो भी पूरा जोर लगाते हैं इधर उधर से कि जी सर तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा. जी. एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है अनफॉर्चुनेटली, देखिए एक्सपोर्टर्स के जो कई एडवाइजर्स हैं उनका काम है कि वो SME को तबाह रखें. अच्छा. और 3-4 लोग जो है वो एक्सपोर्ट को कॉन्सेंट्रेट करके कॉन्स्टेंट ब्लैकमेलर जो है वो गवर्नमेंट के साथ बने रहे. ये अब गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन शख्स है जो हमें 40 साल से एडवाइस कर रहा है. ना मुल्क में SME बनी ना कुछ बनी. इसका ग्राफ ये है, पाकिस्तान का ग्राफ ये है, तो ये तो उनको देखना है ना. अब हम तो नहीं जाके किसी का कह सकते. और आपके लॉबी का क्या रोल है इसमें? देखिए एक लॉबी होती है कि जो आप वॉलंटरीली करते हैं कि भाई मैंने अपनी इंडस्ट्री को ठीक करना है, मुल्क को ठीक करना है, या जो मेरे बस में है. मे बी आई एम रॉन्ग, ज़रूरी थोड़ी हर आदमी की हर बात ठीक हो. एक आदमी होता है जिसकी वेस्टेड लॉबी होती है कि जी मैंने मैक्सिमम शेयर ग्रैब करना है या इसमें से बेनिफिट्स ग्रैब करने हैं. तो आप उसकी स्पिरिट और उसके रिसोर्सेज को तो कम्पीट नहीं कर सकते जी. तो वो तो किसी हद तक भी जाएगा. आपके सबसे बड़ी मिसाल IPP मौजूद है. जितने IPP ने क्या किया पाकिस्तान के साथ. थैंक यू सो मच फॉर दैट इनसाइट सर. बिजनेस मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने का शुक्रिया. A big thank you to our guest for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.